باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، قومیں عقیدے کی بنیاد پہ زندہ رہتی ہیں اور عقیدے کی بنیاد پر ہی مرتی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے عقائد اور نظریات کو سیکھا، سمجھا، پڑھا، اپنی زندگیوں میں نہ صرف عمل کیا بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو وہ عقیدہ عمدگی کے ساتھ پڑھا گئی، سکھا گئی، انہیں گئے ہوئے آج 1400 برس بیت گئے، مگر ان کے جاننے اور ماننے والے الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ اس عقیدے پہ قائم۔ جو قومیں وقت کے ساتھ تساہل کا شکار ہو گئی، لوگوں کی باتوں میں آ گئی، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ نہ وہ خود رہے نہ ان کی نسلیں رہی۔ لوگ تو موجود ہیں، جسم موجود ہیں، مگر بے روح ہیں اور زندہ ہو کے بھی مرے ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ عالم اسلام ہی میں نہیں، پوری دنیا کی 8 ارب کی آبادی میں امت مسلمہ جس طرح عقیدہ توحید کے اوپر الفاظ میں، گفتار میں، کردار میں، لب و لہجے میں، رویوں میں زندہ ہے، اور ہر دن 24 گھنٹے بلا توقف تسلسل کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، اور ایک دن میں 30 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، کوئی مانے یا نہ مانے، فیجی کے جزیروں سے لے کے یورپ کے کناروں تلک ہر دن ہر رات یہ آواز لگاتار چل رہی ہے۔ توفیق رب کی ہے، مگر عقیدہ امت مسلمہ کا ہے کہ جس کا پرچار جاری ہے۔ سپر پاوریں مل کے نہیں روک سکی، لوگوں کی مخالفتیں دب کے رہ گئی، اور یہ آواز، یہ صدا فضا میں گونج رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک گونجے گی۔ بے عین ہی عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت، گزرنے والا دن 7 ستمبر گواہ ہے۔ آندھی آتی ہے، غبار اٹھتا ہے، منظر واضح نہیں رہتا، در و دیوار ہلنے لگتے ہیں، درخت اکھڑ جاتے ہیں، اور آندھی یہ سمجھتی ہے کہ راج میرا ہے، لیکن رب شاہد ہے کہ راج آندھیوں کا نہیں ہے۔ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ آندھیاں بہت آئیں، طوفان بڑے اٹھے، طاقت بڑی استعمال ہوئی، لوگوں نے سمجھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنے والے ختم ہو گئے، مگر اللہ کا شکر ہے اس عقیدے کو مٹانے والے مٹے، اس کو اٹھانے سنبھالنے والوں کا وجود قیامت تک انشاءاللہ رہنا ہے، اور آج ہے۔
اسی طرح صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ سن رہے تھے کہ ایمانیات، اتنی غذا ضروری نہیں، صبح کا ناشتہ، ہمارا لنچ، دوپہر کا کھانا، ڈنر، درمیان کے وقفوں میں چائے اور دیگر لوازمات زندگی اہم نہیں ہے جتنا کہ اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو یہ خوراک دینی ضروری ہے کہ عقیدہ کیا ہے، ایمانیات کیا ہیں، اور بدیہات کیا ہیں، اصول کیا ہیں، قواعد اور ضوابط کیا ہیں۔ اس حوالے سے کبھی مرجھایا نہ کریں، گھبرایا نہ کریں۔ یہ آندھیاں ہر دور میں آئی ہیں۔ الحمدللہ میں آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ جس بھی مسلک کے کسی بھی فرد نے مخلص ہو کے کسی بھی کمیونٹی، کسی گروہ یا جماعت یا افراد، کسی بھی قوم یا برادری اور قبیلے نے، کسی بھی فرد نے اس میں مخلص ہو کے حصہ ڈالا ہے، اللہ اس کو جزا دے اور اس کا اثر اس کی نسلوں میں قیامت تک رہے۔ جس نے بھی، وہ وکلاء ہوں، ججز ہوں، علماء ہوں، خطباء ہوں، وہ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے ہوں، سیاستدان ہوں، حکمران ہوں، جن لوگوں نے بھی اس معاملے میں دامے دل میں سکھنے کھولے پھیلے عملے شرکت کی، اور آج بالاتفاق میرا ایمانی حق بھی اور پاکستانی ہونے کے ناطے میرا آئینی حق ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ارتداد کی دنیا میں جانے والے، وہ لاہوری ہوں، ربوی ہوں، قادیانی ہوں، ہماری ان سے محبت اور دعوت انسانی ناطے سے ہے کہ اب بھی لوٹ آؤ، کچھ نہیں بگڑا۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے، ہر دن دعوت کے ساتھ، ہر رات دعوت کے ساتھ۔ الحمدللہ میرے مسلک کا ہر خطیب، ہر داعی، ہر مبلغ، ایک ایک منتظم، افراد سننے والے، سامعین و سامعات، مبلغات، اساتذہ، علماء، سب کے سب، کوئی دن رات ایسا نہیں کہ جس میں یہ محنت نہیں کر رہے، یہ دعوت نہیں دے رہے، لکھنے والے تحریروں میں، بولنے والے تقریروں میں اپنا اپنا کردار نبھا نہیں رہے۔ اللہ قبول کرے، لیکن اس کے ساتھ اگلی نسلوں کو بٹھا کے سمجھانا، پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، صرف جلسے نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اعلانیہ پرچار ہے، لیکن انفرادی طور پہ اپنے یارانوں کو، دوستانوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی بیٹھکوں میں انفرادی توجہ دے کے، کارنر میٹنگز میں ایک ایک بچے کو، طالب علم کو جو بھی حق کا متلاشی ہے، ایک ہے عقیدہ رکھنا۔ وہ شاہ صاحب بتا گئے کہ اس میں شک کی گنجائش، ایون کے سامنے والے سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن ایک آدمی بھٹکا ہوا ہے، سن کے بہکا ہوا ہے۔ اصل تو یہی تھا کہ ہمارا کردار اور ہماری دیوار اتنی مضبوط ہوتی کہ خبر ہوتی کہ اگر دیوار کے اس پار جھانکنے کی بھی کوشش کری تو نتیجہ وہی ہوگا کہ جو صدیق اکبر اور ان کے ساتھیوں نے اس اجماع کے ساتھ فیصلہ گفتار سے نہیں، تلوار سے کر کے دکھایا۔ لیکن مشہور ہے جی، میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک منٹ کی، 30 سیکنڈ کی، چند سیکنڈوں کی ایک گفتگو لیتا ہے، سیاق و سباق سے کٹی ہٹی، اور وہ زہر ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے۔ تو زہر جان بوجھ کے سرٹ کیا جائے، ڈالا جائے، یا بھول کے چلا جائے، زہر تو زہر ہے، اثر کرے گا۔ اب ڈاکٹر کا کام ہے، حکیم کا کام ہے، طبیب کا کام ہے کہ اس زہر سے اس انسان کو بچایا جائے، معدے کو واش کیا جائے۔ معدے میں زہر چلی جائے تو اتنی خطرناک نہیں، جس قدر زہر کا خوفناک اثر
दिलो दिमाग पे होता है, हवा से खमसा पे होता है और ईमानियात पे होता है। इसलिए जागते रहिए, पढ़िए, लफ्ज लफ्ज हरफ हरफ कहीं भी किसी मजलिस में बैठ के आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आज नहीं, मैं कई सालों से यह सवाल सुनता चला आ रहा हूं कि जनाब हरज ही क्या है, शलवारें उनकी भी ऊपर, सर पे टोपियां वो भी रखें, वो भी नमाजें पढ़ें, क़ियाम रुकू सुजूद तशाहुद करें, उंगलियां हिलाएं, रोजे रखें, पैसे माल ज़कात दीगर मामलात में हम जैसे। एक आयत के एक टुकड़े पे इख्तिलाफ क्या हो गया है, आपने अच्छा नहीं किया कि पार्लियामेंट में जाकर के वो मजलूम लोग हैं, आपने उनको काफिर या मुर्तद करार दे दिया। तो भाइयों आपको इल्म होना चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए। आयात और अहादीस उलमा से आप सुनते रहते हैं। एक आम आदमी कहता है जी मुझे लॉजिक दे दे, काफिर है क्यों, मुर्तद क्यों हुआ है? तो सुनिए, बड़े सारे लोग हैं जो किसी इदारे में पहले उन्होंने दाखिला लिया होता है, एडमिशन लिया होता है, फीस भरी होती है, मगर दरमियान में छोड़ जाएं, भले वो बेहतरीन से बेहतरीन आलिम बन जाए, पीएचडी वालों से ज्यादा इल्म रखते हो, एमफिल वालों से ज्यादा उनकी तहरीरें मौजूद हों, लिखी हुई इबारतें हों, बड़े बुलियार हों, साहिबे गुफ्तार हों, लेकिन उस इदारे की डिग्री के वो हकदार नहीं होते, क्योंकि छोड़ गए होते, छोड़ चुके होते। इस्लाम की जुबान में इसे इर्तिदाद कहते हैं। मुर्तद एडमिशन लेने वाला, दाखिला लेने वाला, कलमा पढ़ने वाला, मगर शर्त क्या है कि मौत भी खातिमा बिल ईमान हो और उस अकीदे पे हो। इन लोगों ने अगर पहले ये मुसलमान थे और फिर इस कलमे को छोड़ा किसी भी वजह से, किसी भी शुबे की वजह से, हम दावत देते हैं शुबहात का हल मौजूद है, आइए इलाज लीजिए, दवा मौजूद है, दारू मौजूद है। आप अगर बीमार हैं तो खुद को बीमार तसव्वुर करके तशखीस करवाएं, टेस्ट करवाएं, अगर बीमारी वाकई निकले इलाज करवाएं, लौट आए तो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। क्या आपने कभी किसी को यूं बैठ करके मोहब्बत से दावत दी कि आप में ये बीमारी है? अपने बच्चों को बताया कि बेटा इस वायरस से बचना है, ये कोरोना इससे बचना है, ये फुला इससे बचना है, ये जरासीम है इससे बचना है? कभी ये भी बताया? ईमान के अंदर कलमा पढ़ के दाखिला लेके फिर छोड़ जाना, ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। अगर सिखाया है तो मुबारक हो, नहीं सिखाया हम सारा दिन मार्केटिंग के लिए भागते हैं, इसको दावत दो, उसको बुलाओ, ये अंडे खरीद ले, ये मेरे से चावल ले ले, ये पंखे ले ले, ये मोटरें ले ले, ये जो है हम जगह जगह। लेकिन कभी किसी ऐसे शख्स के घर गए कि जो जहन्नम का ईंधन बन रहा है, कलमा पढ़ा था फिर कलमा छोड़ा है, मुर्तद हो चुका है, मिर्जाइयत में गया है और शुबह की बुनियाद पे गया है, दलील नहीं है, लेकिन पूछता है जी मुझे इतना बता दें कि मैं मुसलमान क्यों नहीं रहा, कलमा पढ़ता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बल्कि उनके बड़े खलीफा ने भी एक मजलिस में ये बात कही कि आपने हमें काफिर तो करार दिलवा दिया है, लेकिन तुम्हारे उस पार्लियामेंट के उसूल को हम क्या जाने। लो तुमने हमें काफिर करार दिया, हम कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान होने के लिए क्या शर्त है? कलमा। लो हम पढ़ रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गए हम दायरा इस्लाम में दाखिल, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं खत्म नबूवत पे बाकी बेशुमार मौजूआत को छोड़ के अपने जवानों को तवज्जो सिर्फ इस टॉपिक पे दिलाता हूं, क्योंकि मैं मार्केट में घूमता हूं, उन लोगों के अंदर रहता हूं, सिर्फ मदारिस की चार दीवारी में बंद नहीं हूं। वो लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं अवाम में, शुबहात क्या है और उन्हें नुमाया कैसे करना है, अपने नौजवान को सेफ कैसे करना है और उसे दाई बना के उनके अंदर जो है मुबल्लिग बना के, मुरब्बी बना के, एक डायलॉग करने वाला कैसे बनाना है, इसके ऊपर हमारी शायद गहरी तवज्जो नहीं होती। तो पहला नुक्ता ये ज़हन में रखें, आपको कोई कहे जी मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूं, तो धोखा मत खाना, उसको क्लियर कट कहें, बोलें
کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے اندر یہ جو لفظ اللہ ہے نا، 33 سے زیادہ جگہوں پہ مرزا نے اپنے آپ کو اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور تمہارے اس کلمے میں اس اللہ سے مراد قطعاً وہ اللہ نہیں جو قل هو اللہ احد ہے، جو الہکم الہ واحد ہے، جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ اللہ مراد نہیں ہے۔ اگر یہ مراد ہے تو بسم اللہ، آپ مخلص ہو کے کہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سے مراد یہی سمجھتے ہیں جو لکھا گیا ہے، کہا گیا تھا، ہم نے موقع دیا، ہمارے اسلاف نے ٹائم دیا اور ان کو کہا صفائی پیش کرو، اگر یہ صحیح ہے جو لکھا گیا ہے، انکار کرو، کتابوں سے نکالنے کا اختیار لو، اگر نکال دو اور انکار کرو، کلمہ پڑھو، لوٹ آؤ تو ہمارے بھائی ہو۔ انہوں نے کہا نہ نکال سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں۔ پھر جا کر کے پارلیمنٹ نے نقطوں پہ فیصلے دیے تھے، ایسے نہیں ہوتے، منٹس ایسے پاس نہیں ہوتے۔ اللہ سے مراد جب کلمہ پڑھتا ہے مرزائی تو قطعاً وہ مراد نہیں جو تعارف اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کروایا۔ اللہ کے اسماء حسنہ، اللہ کی صفات، اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ اللہ کی مرزائیت کے کلمے کے اندر جو اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے، اس اللہ کی بیوی ہے، اس اللہ کی بیوی ہے۔ اسے دیکھ کے اللہ کو جوش آتا ہے، مرزائیوں کے قوت رجولیت دکھاتے ہیں، تعلق بنتا ہے، اور ان کے اس رب کی، اب میں لفظ بڑا سوچ کے بول رہا ہوں کہ کچھ زیادتی نہ ہو جائے، بہرحال جو بھی تھا کوئی تو تعلق تھا، اس سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور وہ حاملہ ہو گئی ہے، مسلمان نہیں مان رہے تو گالیاں دی جا رہی ہیں، سارے مان گئے ہیں، فلاں نہیں مانا۔ پھر اس میں سے جو بچہ پیدا ہوا ہے، کلیئر کٹ لکھا ہے انت مما اینا، مرزائیوں کے رب کے پانی سے ایک عورت نما مرد، اس سے ان کا رب تعلق جوڑے، وہ حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں معدے میں رحم میں پانی ٹھہرے، اور پھر رب آواز دے اسما یا ولدی۔ ایسا کلمہ پوری دنیا میں اپنی جیب میں سنبھال کے رکھیے، مسلمانوں کا یہ کلمہ نہیں ہے، ان کا رب کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ عرش بھی میں، عرش میں جو مستوی ہے وہ رب بھی میں، قادیان میں وہ اترے، سرخ سیاہی پڑی ہو، بیک گیٹ سے آ کے، بیک ڈور سے آ کے رات کو سائن مار جائے، وہ رب جو ہے وہ قادیان میں اترا ہے اور سرخ سیاہی پہ کے ساتھ سائن کر گیا ہے۔ یہ ہمارا رب نہیں ہے، یہ مرزائیوں کا رب ہے، اور یہ وہی مرزا ہے۔ اس لیے مرزائی جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے تو میری آج اس سٹیج سے دعوت ہے، 7 ستمبر گزرا 8 ہے، دعوت دے رہا ہوں، سنیے، ہم اپنوں کو تو کچھ سکھا رہے ہیں، تمہیں آدم اور حوا کا بیٹا سمجھ کے انسانیت کے ناطے درد دل سے تڑپتے ہوئے کہ کہیں جہنم کی آگ میں نہ جلو، آپ نظر ثانی کیجئے کہ اس کلمے سے مراد اور اس میں لفظ اللہ سے مراد کہیں تمہارا وہ مرزا تو نہیں۔ دوسری چیز، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں نے پڑھتے سنا ہے مرزائیوں کو، لاہوریوں کو، ربویوں کو، قادیانیوں کو، اور جناب یہ لیجئے تم بھی محمد محمد کرتے ہو، ہم بھی انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، دم بھرتے ہیں، اور بالخصوص لاہور والے قادیانی کہتے جی ہم تو مرزا کو نبی مانتے ہی نہیں۔ ایک مادی کی حد تک ہے، مصلح تھا، معود تھا، ایک عالم تھا، مربی تھا، لیکن یاد رہے کہ ایک مرتد کو جو پیغمبر کا دین چھوڑ دے، جو توحید کے پرخچے اڑا کے، خود الوہیت کا دعویٰ کر کے، ربوبیت کی باتیں کر کے، اللہ کے بارے میں وہ سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے کہہ کے، کبھی جو ہے وہ بھولتا ہے، کبھی اس کو یاد بھی رہتا ہے، یہ سارے جتنے وصف رب کے بیان ہوئے ہیں، اصل میں اس بدبخت نے اپنی باتیں کری، یہ اللہ کی صفتیں نہیں ہیں۔ اور اگر
عقیدہ نبوت کو دیکھ لے، ختم نبوت سے پہلے تو اس محمد سے مراد مت دھوکا کھانا، وہ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ کو نہیں گن رہے۔ اگر تو بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ اپنی قوم کو یہ عقیدہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک درد سے سنیے، نہیں تو مجھے کوئی زیادہ بولنے کا شوق نہیں ہوتا، ہم بڑی جلدی بریک لے لیتے ہیں، ویسے بھی پتہ نہیں ہمارے بھائی کے بارے میں آج تبصرے ہو رہے ہیں، بطور سزا ان کو آخر میں رکھا گیا یا بطور جزا؟ بطور محبت۔ اور اگر بطور محبت ہے اور عقیدہ ہے اور بطور ترجیح ہے اور بطور ایثار ہے، سارا کچھ ہے، تو بغیر پمپ مارے خلوص دل سے ہم انشاءاللہ اس چیز کے معتقد ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، اور زندگی رہے تو اس کی جزا کہیں نہ کہیں بدلہ دیں گے انشاءاللہ۔ باقی رہ گیا کہ بات سمجھنے کی ہے، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اور ایک ایک بچہ کسی بھی قوم کا، برادری کا ہے، درد کے ساتھ اسے بتاؤ کہ اس محمد کو ذرا چیک کر، تیری جیب میں جو، اچھا ہمارے بچوں کو یہ بڑی خبر ہے کہ یہ فلاں فون جو ہے جینون ہے یا کاپی ہے، یہ بڑا علم ہے، فلاں چیز کیسی ہے، فلاں کیسی ہے، نہیں پتا تو عقیدے کا پتا نہیں کہ یہ جو محمد الرسول اللہ بولا جا رہا ہے نا، اس سے مراد قطعاً مرزائی کے ہاں وہ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہوتا، بلکہ اس بیچارے کی ایک پرابلم تھی کہ ہر چیز کو جو بھی اچھی لگتی نا وہ کہتا میری ہے، وہ میں ہوں، وہ میری ہے، وہ میں ہوں۔ ہر خاندان میں ایک بچہ ضرور ہوتا ہے، اللہ کرے آپ کے ہاں نہ ہو، جو پورے ٹبر کے بچوں کے کھلونوں کے اوپر مل مار کے بیٹھتا، ابھی میرا ہے، ابھی میرا، ابھی میرا ہے۔ کوئی پکڑ لے اپنا حصہ بھی ماں باپ کا لایا ہوا تو 4 دن روندا نہیں بس کردا۔ اسی اینو روندو آنے ہیں، پتہ نہیں تواڈے ال کی آندے نے جی۔ یہ بیچارے نے جدوں ویکھیا نا کہ آدم علیہ السلام نو اللہ نے پوری انسانیت دا ابا بنایا ہے تے اپڑیاں نو کہندا سی آدم بھی میں ہی ہاں، آدم بھی مینوں ابا منو، نوح بھی میں ہوں، نجات دلانے والا بھی میں، نعرے نمرودی کے خلاف کھڑا ہونے والا ابراہیم بھی میں، یوسف بھی میں، یونس بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، محمد بھی میں۔ ذات دی کوڑ کرلی تے جفے شتیرا نو، مینوں یہ مثال بھی ایتھے چنگی نہیں لگدی، کوئی اس تو بھی پیڑی ہے تے لے آؤ، تو ہے کی تے بنن کی ڈیا ہے تے کہن کی ڈیا ہے، نہ کسی اپنے نے غور کرا نہ بیگانے نے۔ محمد الرسول اللہ، یہ جو محمد کا دعویٰ کرا تھا نا کہ محمد بھی میں ہوں، اپنے کلمہ پڑھانے والوں کو، ان کے اپنے خلیفوں نے اپنی تقریروں میں اس بات کو مانا کہ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، ہم کلمہ وہی رکھیں گے۔ سر جی برانڈ دا مسئلہ آج تو بڑی جلدی سمجھ آؤں، ٹریڈ مارک کسی دا یوز کرو، اندر پیکنگ اپنی رکھو تو سائیں پہنچ جاندے ہیں، مالک پہنچ جاندے ہیں، تے اللہ دا شکر ہے مالک پہنچ گئے تے سائیاں نے خبر رکھی، اوپر ٹائٹل کیا ہے، اندر پیکنگ کیا ہے، اوپر جینون اور اندر دھوکا، فراڈ۔ محمد الرسول اللہ کہا ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس محمد سے مراد ہمارا جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، لہذا جب ہم محمد رسول اللہ کہیں تو اس سے مراد وہی مرزا ہی ہوتا ہے۔ بتاؤ لوگوں کو یہ دھوکہ ہے، تمہارے ساتھ ہوا ہے، تمہارے بڑے کر رہے ہیں۔ جاؤ ربوے میں، اپنی لائبریریوں میں اپنی کتابیں کھولو، کھنگالو، پڑھو، اگر ہمارے اوپر ہماری تحریروں پہ شک، علماء پہ شک، خطباء پہ شک، کانفرنسز پہ شک ہے، صرف 1 مہینہ اپنی لائبریری کو ٹائم دے کے اپنے وڈیروں کے ذرا صرف یہ تحریریں پڑھ کے ان کو ذرا چیک کر لیجئے کہ آپ کس پانی میں کھڑے ہیں، دھوکے میں ہیں، خیر کا بن کے دعوت دی جا رہی ہے۔ اور دوسری کے بعد تیسری چیز، سب سے اہم چیز ہے عقیدہ توحید، اللہ وحدہ لا شریک۔ مار کھا گئے عقیدہ رسالت، مار کھا گئے کلمہ، وہ بھی 2 نمبر اور جھوٹا۔ تیسری اساس ہے دین کی وحی، وحی
ਭਾਜੀ ਪੱਠਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਆਵੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਘਾਹ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝ ਨੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਪੱਠਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ 2 ਨੰਬਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਸਿਰਫ ਵਹੀ ਪੜ ਲਓ ਨਾ تو سمجھ آجو بھی مال کداں دا ہے۔ چولا نو ہاتھ تے رکھ کے چیک کرن والے ہو، مونجی دی سمجھ رکھن والے ہو، نہیں سمجھ سکے تو وہی نہیں سمجھ سکے۔ وہی کی سب سے چھوٹی صورت پڑھ جسے جبریل امین لے کے آئے آدم تا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، پیغمبر کے دل پہ اتری۔ انا آتینا کل کوثر، اگر آپ نے آج تک کوزے میں سمندر بند ہوتے نہیں دیکھا تو اس ایک آیت کو دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، فرما گئے یہ ہادی لا نبیہ، فرما گئے یہ ہادی لا نبیہ۔ حضرات وہی کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، پوری کائنات کی خوبیاں پہلی آیت میں، عنایتیں، رحمتیں، اللہ کی برکتیں، نوازشیں وہ ڈال دی۔ فصلی لربک وانحر، پوری دنیا کے عوامر، بھلائیاں، خیر جو سمیٹی جا سکتی ہے محنت اور عمل، رب نے اس میں ڈال دیا۔ اور تیسری آیت ان شانئک هو الابتر، کائنات کے سارے دشمنوں کی ورائٹیاں مل جائیں، محبوب تیرے دشمنوں کے دانت کھٹے کر کے بے نسلیں کر کے ماریں گے، لیکن تیرے ماننے والے اتنے ہوں گے کہ لوگ گننا بھی چاہے تو گن نہ سکے۔ دوسری طرف مرزے دا کلام یقین کرو جتوں بھی پڑھی دا اتوں ہی آسان ہے، جہاں سے عجیب شغل ہے، مغلاں دے شغل ہے۔ پاجی کہندے سی کہ اسی مغل ہونے ہیں، معذرت نال مغلاں تو کوئی دانا بھی چودہ دا نکل آوے تو کی کرے بندہ۔ اچھا جی آپ پہ وہی آئی ہے، کہتا ہے نہیں لیا دیکھی نہیں ہے۔ اچھا جبریل ہی کہہ لیندا چلو خیر سی، کہندا ٹیچی۔ علماء تو تسی سن دے رہندے ہو، اپنے اپنے انداز شر بندہ بیان کردا، لیکن میں دے بیک گراؤنڈ چ گیا، یہ لفظ ادھا ہی بدلیا جی میں خوہ رڑیاں والے تو کھڑیاں لا گیا۔ کچھ حرف سانو وچوں کٹنے پیندے نے، ایتھے بڑے سارے علاقے نے لوڑی کی ادھر تواڈے علی ادھر نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ ایتھے سی اٹیچی کیس جہدے چ ڈالر ہوندے سی، باہروں پیسہ ہوندا سی، اج دے صحافیاں نوں لفافی کہندے نے، وہ دی شارٹ فارم ہے لفافے تو اگے جا کے وڈی فارم۔ اٹیچی کے سجے ہوئے ماشاءاللہ ادھروں ہوندے سی، اتے اتے پیسے تو تھلے خط لکھیا ہوندا سی، وہی تھلے ہوندی سی۔ لیا والے دا تو نام بھول گئے، تو جیڑی شے وہ ہاتھ چ ہوندی سی وہ یاد رہی اٹیچی۔ ہوں اٹیچی تو ایستا ایستا ٹیچی ہو گیا۔ انگلش نہ سی، بڑا ایک ورڈ انہیں عروج پایا۔ تمہیں کنے دسیا جی ٹیچی نے؟ کتوں پڑھیا جی ٹیچی تو؟ آیا کون سی جی ٹیچی؟ آپ نے جہاد حرام کر دینا ہے، اس سے ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے۔ بالا کوٹ کی وادیوں میں ہم نے دیکھا کہانیاں رقم ہو گئی، لہذا آوی کر دو آوی کر دو آوی کر دو، جو ادھروں آوندا سی حکم اے سی او وہی۔ ایمان سے بتائیں، اسی تو تسی انہاں صحابیاں نوں نہیں مانتے جنہاں تے لفافیاں دا الزام ہے تے جہدے تے جینون ٹیچی کیس تے ٹیچی پیا ہے، تے وہی دی پچھان نہیں ہوندی 2 نمبر۔ چارہ منڈی چ بہ کے مجھ دی مثال ایویں نہیں دتی ٹگے گاں دی، بچے ویڑے دی۔ قیامت کے دن تو حساب ہوگا ہی ہوگا، آنا ذرا بیٹھے حساب کر، یہ وہی کیسی ہے؟ وہی میں کیا ہوتا ہے؟ یا رب کا فرمان یا پیغمبر کی تعبیر، تشریح اور توضیح۔ اچھا جی قرآن ہے ہمارے پاس 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6236 آیتیں ہیں۔ جناب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، پوری دنیا میں ترجمہ بھیجا ہے، اس قرآن کو رد کر کے، ریجیکٹ کر کے، تبدیل کر کے اور لکھا مسلمانوں کے اس قرآن کے اندر کوئی ہدایت نہیں، کوئی خیر نہیں، جتنی بھی خیر ہے وہ مرزائی کتاب الکتاب المبین میں ہے۔ 20 پارے ہیں، جدی جدی آیتیں ہیں، ترجمہ بھی وہی کر رہا ہوں، جدی جدی، سمجھ دیا؟ جدی 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 سمجھتے ہیں نا، جدا جدا الگ الگ۔
वही आ रही है। जब जब टेची आया, टीची आया, अलग अलग लेटर आए, वही आई, अरबी बनाई, लिख ली गई, जमा की गई, उम्मत को गुमराह किया गया, ये इस कुरान का रद्द किया गया। कुरान को मानने वाले बैठे हो ना सारे, मैं कभी भी नहीं आख्या हाथ चुको, चुकना तो पैर चुकया करो। क्यों? कदम चुकोगे तो गल बननी है, घर बैठिया गल्लां नहीं बनदियां। नारे तकबीर, शाने कुरान, मुकामे कुरान, असमते कुरान। नारा ईमान को इजहार के रूप में पेश करना होता है, या थोड़ा रेस देना होता है, या सोए हुए को जगाना। ढेर सारे मकसद होते हैं। कोई भी मकसद हो, ये बात जहन में रखिएगा कि बच्चों को कुरान पढ़ाना सिखाना शुरू कर दें। जो किताबें आपके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, कल को शिकवा ना करना कि मेरा बेटा अब्बू कहता था, फिर बाबा पे आ गया, फिर डैडी कहता था, अब डैड कहता है। ऐसा ऐसा डड्डा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, बुजुर्ग पीछे फरमा रहे हैं कि अंदा इन्हें डड्डू भी आखना है, अम्मा नु डड्डी। अगर यही सारा कुछ है ना, कुरान पढ़ाइए या अबती। अंबिया का अंदाज, अदब और एहतराम। कुरान के बाद हदीस के बारे में यारों ने माशाल्लाह मुनकर हदीस का, अल्लाह तेरा भला करे यार। मेरी तो दिली दुआ है जी हुजूर ने ताइफ च की थी, कहता जी 250 साल बाद लिखी गई हदीस। असी भी मान लिया 250 साल बाद। कुरान के बारे में हर्जा सराई की, ओ जी जबरे जेरे शद्दे मद्दे जज्मे एराब बाद में लगे थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने लाए सी, तो किसी ने यह ना पूछया वो जेड़ा जिबरील पहली आयत लैके आया सी, ओदे ते जबरा जेरा किन्ने लाइया सी? बैठे हो, पहली आयत तो कोई पढ़ के सुनाओ माड़ी नहीं। नारे मारन वाले भाई जरा करो हाँ, एक बारी पहली आयत पढ़िया जेड़ी पहली वही उतरी सी। ए जबरा जेरा तो बगैर मैनू पढ़ के विखा दो। जिब्रील जबरे जेरे बैतुल इज्जा बैतुल महफूज रब का कलाम लगी हुई सजी हुई पढ़ करके प्रैक्टिकली सुना करके पैगंबर के दिल पे उतार करके वो दी। हदीस से और काम किया जी, 250 साल बाद लिखी गई है। सर जी पढ़े हो जरा, या अय्युहल मुद्दस्सिर, पैगंबर ने कंबल लिया सी, कुरान कहता है कंबल वालियो अगे की करना है? कुम, महबूब खड़े हो गए, हुण अल्लाह जी की करा? फअनज़िर, डराओ। कौम नू डराण लई किथे चढ़े? फारान की चोटी पे, उच्ची जगह ते जाके गलबात वाज कर दे हो ना, नहीं तो यदि की लोड़ सी एडा उच्चा ट्रेलर रखनी। जिहड़ी सफा पहाड़ी दे नाल वड्डे महल नहीं बने, ये उदू फारान दी चोटी सी। महबूब उत्ते चढ़ गए। अल्लाह ने कहा डराइए, पैगंबर ने कहा लोगों बताओ मेरी बात, गुफ्तगू आपके अंदर 40 साल कैसी रही? कहा बोला तो हक बोला, तोला तो पूरा बोला, सादिक और अमीन है। कहा सुनो, अगर मैं कहूं पीछे से एक लश्कर आ रहा है और तुम पे हमला करने वाला, डराया कि नहीं? मानोगे? कहते जी बिल्कुल मनांगे, क्यों नहीं मनांगे। ते अल्लाह ने अगे की किया सी, व रब्बा का फकब्बिर, रब को बड़ा करके दिखाओ। इत्थे अल्लाह अकबर का नारा मार लेना सौखा है, तो इदा ही टुरे जाइए दाता दरबार। तो दाता जी ने अपनी किताबा च भावें लिखा मैं दाता नहीं, मैं आप जरूरतमंद, मैं हाजतमंद, मैनू औलाद का मसला, मैनू वो मसला मुश्किल कुशा भी अल्लाह, हाजत रवा भी अल्लाह, लेकिन कौम मानने को तैयार नहीं है। उन 360 को कहा ये इलाह नहीं है, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। ओए लोगों सुनो, ये 360 जाली इलाह है, रब के घर पे कब्जा किए हुए। असल रब कौन है? अल्लाह। ये हदीस साथ साथ बन रही है कि नहीं बन रही? ताबीर हो रही है कि नहीं हो रही? तशरीह हो रही है कि नहीं हो रही? कौल भी जारी, फेल भी जारी, इल्म भी जारी, अमल भी जारी, फैज भी जारी, और लोगों सीरत भी, गुफ्तार भी, किरदार भी, उस्वा भी, कुदवा भी। लाओ पूरे कुरान की एक एक आयत साथ साथ पैगंबर की हदीस चल रही है। तुम कहते हो 250 साल बाद? पैगंबर ने तो पत्थरों पे लिख दी, रेतों पे लिख दी, यूं उंगलियां डली तो पानियों पे तहरीरें लिख दी। कितनी मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना। लिखोगे? कितनी मुश्किल है
मोहब्बत की कहानी लिखना जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना, ऐसे नहीं लिखी गई। ये मेरे पैगंबर की अहादीस कानों से टकराई, सुनी गई, महफूज की गई। नद्दर अल्लाह उमरान रात दे 12 बजे तू बाद भी, मैनू नहीं पता वैसे टाइम क्या है, आधी से ज्यादा शबे गम काट चुका हूं। अब भी अगर आ जाओ तो ये रात बड़ी है। ओए हदीस का इनकार करने वालों, खत्मे नबूवत के अकीदे से भागने वालों, मेरा प्यार देख, मेरा इंतजार देख, मेरा पैगंबर पे और हदीस पे एतबार देख। लोगों ने तो नाम लेने पे भी गाली दी है, मैं अहलुल हदीस पे। मैं एक दिन एक सुन्नी वीरे ने कहा, यार गाल क्यों कढ़ना है, कुछ सुन्नत ते हदीस च फर्क है? कहता हाँ बहुत फर्क है। हदीस जी आपने कदी कदी बयान की हो, सुन्नत जी आपने रोज अमल किया हो, तो मैं क्या फिर रफल की दैन टुर गई ना। लेकिन क्या कहूं, शिकवे होंगे, मिल बैठेंगे, बात होगी। पैगंबर की हदीस और फरमान दिलो जान से मानते हैं हम। एदा एक लफज भी किते डिगा होवे ना तो चुक के सीने ला लईदा है। ते ए जालम अपनी तहरीरां ते किताबां च लिखे कि इन्हू रूड़े दी टोकरी च या कूड़े दी टोकरी च या रद्दी दी टोकरी च या मदारी दी पटारी, इन्हां च कुछ भी नहीं। तो हजरात हम कहते हैं कि नजर सानी करो या इबारतें निकालो। ऐसे नहीं है पाकिस्तान में काफिर और मुर्तद लिखे गए, साबित नहीं कर सके, निकाल नहीं सके, प्यार इत्तेबार नहीं छोड़ सके, फिर जाकर के ये सारी बातें बनी हैं। बात मुख्तसर करूं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही, बच्चे बच्चे को इबारत और तहरीर पढ़ा दो, लिखा दो कि जैसे कुरान में और अकीदे में और ईमान में और कलमे में और इस्लाम में और अमलियात में और प्रैक्टिकल में और सोच में, गुफ्तार में, किरदार में और वही में और हदीस में और इसी तरह अंबिया के तज़किरे में भी। और पूरी दुनिया ने माना है कि पाकिस्तानियों ने नहीं, आलम इस्लाम में किसी भी अनपढ़ मुसलमान ने, हमने इनके नबी के साथ जो कुछ मर्जी किया, उन्होंने बदले में हमारे किसी नाम का नाम भी नहीं बदला। जानबूझ के किसी ने ईसा को ईसी नहीं पढ़ा, मूसा को मूसी नहीं पढ़ा। यार इतनी अच्छी कौम, इनसे डरते हो, इनके बारे में मनफी बातें बनाते हो। लेकिन यार ने की लिखा, अल्लाह माफ करे, मुनाजरे की मद में, वो जी ईसा अलैहिस्सलाम कुरान सही नहीं कह रहा, वो आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल नहीं है, ऐसे है वैसे है। इन्हां दी अम्मा दी यारी सी एक लोहार नाल, फिर कहंदा नहीं तरखान नाल, यूसुफ ओदा नाम सी। हसदे क्यों नहीं? यूसुफ नज्जार रखिया, ओदे नाल फिरदी सी। हुण की होया, 7 महीने हो गए, कौम ने क्या चलो निकाह कर दो, हो गया। तीजे महीने काका हो गया, ओदा नाम ईसा है। 3 दादियां 3 नानियां कोठे ते बहनियां सी, आप कंजरियां तू तेल मलवांदे सी, झूठ बहुत बोलते सी। ये कदर कर रहे हो नबूवत की, ये अंबिया की। चलो छड्डो बाकी गल मकाइए। नबी कभी गाली नहीं देता, आदम से लेके मोहम्मद और रसूल सल्लम तक कोई गाली दिखा दो, नबी गाली नहीं देता। ये सिर्फ समझाने लई है, वरना साडा ईमान बड़ा पक्का ठक्का जाए। जो शाह साहब बता गए वो अकीदा है, हम उसके ऊपर सवाल क्या इस्तिफसार भी। लेकिन एक बंदा भूला हुआ है, रब पूछना चाहता है, उसे नहीं पता, उसे उन्होंने ब्रेन वॉशिंग करी हुई है, ज़हन पक्का करा हुआ है, हड्डी गलत जोड़ दी है। असी तो फिर पलवाना वाला काम करना, पहले दसना गलत जुड़ानी हूं, हाँ जी जड़ानी है, चल सीधा हो जाए। आ तेल ला 4 दिन इनू कच्चा करिए। साडे कोल ऐसे उलमा ने जिहड़ा माशाअल्लाह बड़ा सुथरा दलाइल नाल तेल लांदे ने। जो बंदा कच्चा हो गया तो फिर झटके दे के तोड़न वाली भी वैरायटी बड़ी मौजूद है। कड़ाके की आवाज जी है ना, इतों गुजरा वाले तो माशाअल्लाह ओ कराची सुनींदी है। एक दफा कड़ाका पैना है, दर्द भी होनी है तो चौखी होनी है, लेकिन जो उन्हें दोबारा अपनी जगह ते आना ना, तो फिर जो सुकून मिलना है वह नाम जन्नत है। हम तुझे गलत जगह नहीं जोड़ते, गलत जगह चढ़े हुए जोड़ों को अपनी जगह पे लाने का नाम अहलुल हदीस है। यही मेरी दावत, यही मेरा मसलक। और पैगंबर गाली नहीं देता। साडे मौलवियां नूं ते साईं ने गालां कड्डियां ही कड्डियां सी, साईं ने गालां कड्डियां ही कड्डियां सी। अच्छा वो ना जिदों ओदी सब तू मामूली जिहड़ी गाल सी ना, तकिया कलाम जिवें हुंदा तेरे मुंह च गूं दिता,
یہ وہ مناظرہ نو کہندا سی، اللہ نے کہا اچھا تیری پوری پاؤں میں، کیا بات کیا بات، اگے میں کچھ نہیں کہندا، ماڑی ماڑی گل تے مولانا صلاح اللہ امرسری نو، مولانا محمد حسین بٹالوی نو، دیگر جن نے بھی سامنے گل کی نا، انہیں گوں تو علاوہ منہ چو نکلے ہی نہیں کچھ، جو ہوں وہ نکلتا. خیر قصہ مختصر، انہاں نال تے گال مندا ہو ہی جاندا ہے، کدی پسروری صاحب دا کتے جوڑ جوڑ پی جاوے تے اونچ نیچ کر ہی لیندے نے، بودا بخا لیندے نے، ٹھیک ہے مان لیا ہو جاندا ہے. وہ یار جڑے گھراں 'چ بیٹھے نے جنہاں دا پتہ نہیں، کہندا جے تسی مینوں نبی نہیں نہ منیا، تسی جننے بیٹھے جنہیں داڑیاں والے تے بغیر داڑیاں تو جنہیں مرضی اپ ٹو ڈیٹ تے سوٹڈ بوٹڈ تے پڑھے لکھے، کہندا سارے جنگل دے سور جے، آ لو نبی جے. تے کیا جڑیاں تہاڈیاں بیبییاں نے نا اے کتیاں، کیا بلے بلے نبوت تو، اوے اینو نبی من کے بیٹھے، اوے اینو مسلے تے مادی تے مسیح تے موعود من کے بیٹھے ہو. دعوت ہے، صلاح عام ہے، یہ درد دل سے ہے، کوئی تانا دے کے نہیں. اللہ کی قسم جتنی درد سینے میں لے کے گھر سے نکلتے ہیں نا کہ اللہ کسے ایک دے دلی گل پا دمی، پورے سفر دی تھکاوٹ مک جائے گی. باقی چیزیں ایک پاس ہے، لیکن یہ اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے. میری جماعت کا بچہ بچہ، ایک ایک نوجوان، ایک ایک بزرگ، مرد عورت، اسکول کالجز یونیورسٹی ادارے مدرسے چوک چورائے گلیاں محلے بیٹھ کے تمہارے جتنے پڑے جہاں جہاں بھی تمہاری پہنچ ہے اور اپروچ ہے، درد دل کے ساتھ ڈھونڈ کے تلاش کر کے دعوت دیا کرو کہ پاجی جوڑ غلط جڑیا ہے، انہوں ذرا کچا کرا لو، تھوڑا توڑا لو، ساڈے کول ایکسپرٹس نے، وہ گل کران گے، اگے ٹوراں گے، تانوں وکھاواں گے. پھر جے شوگر ہوئے تو لوکی بڑے سارے پرہیز کرن لگ پیندے نے. ایدے تو پرہیز کریا جے جیڑا آپ ہی اللہ معاف کرے برے حالات سی. تو خیر اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ جزا دے میرے بزرگوں کو. آج میں دعا کرتا ہوں درد دل سے، الہ العالمین جن بھی لوگوں نے اس عمل میں کار خیر میں اور ان لوگوں کے ارتداد میں، کفر میں اور نفاق میں اللہ کسی طرح کا بھی حصہ ڈالا ہے، زندہ ہیں تو زندگیوں میں برکت دے دے، اس دنیا سے جا چکے ہیں تو درجات بلند فرما دے. اور اللہ جس بھی شخص نے کسی بھی طرح اس ایمانی بنیاد کے اوپر اس میں حصہ لیا تھا، اللہ اس کی نسلوں کے اندر تا قیامت برکتیں دے دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.